نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کل عوام کے اندر یہ مشہور ہے شب قدر کے بارے میں کہ جس رات میں بھی شب قدر ہوتی ہے تو وہ ایک کوئی منٹ یا ایک حصہ رات کا کوئی ہوتا ہے جس کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ اس حصے کے اندر اور اس گھڑی اور اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی خصوصی جو برکتیں ہیں وہ نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو نظریہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر جو ہے وہ سلامتی اور امن و سکون والی ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر جس رات میں بھی ہوگی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا یہ جو تیسرا عشرہ ہے، اس تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ طاق رات یعنی 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں طاق راتیں، اس کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے اندر شب قدر تلاش کریں، اور جس رات میں بھی شب قدر ہوگی تو وہ سورج غروب سے لے کر صبح سورج کے طلوع تک پوری رات میں رہے گی۔ تو اب اگر کسی بندے کے اندر طاقت و قدرت ہو تو پوری رات اللہ کی عبادت کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو جتنی ہو سکے عبادت کرے اور پھر سو جائے۔ یہ نہ کرے کہ پوری رات جاگے اور عبادت بھی کرے، باتیں بھی کرے، لایعنی چیزوں کے اندر لگے۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جس رات میں بھی شب قدر ہوگی وہ پوری رات رہے گی۔ کچھ دیر عبادت کر کے سو جائیں تب بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن پوری رات جاگتے رہنا یہ سوچ کر کہ کسی ایک حصے کے اندر شب قدر ہوگی، تو یہ چیز غلط ہے کہ بندہ اس میں پھر باتیں بھی کرتا ہے، لایعنی چیزوں کے اندر بھی لگتا ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان راتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شب قدر کی جو خاص برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔